بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اسلامی بھائی اور بہنوں، ناظرین کرام، آج ہم جس نماز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے۔ وہ نماز جس کا وقت نیند کے سب سے میٹھے لمحے میں آتا ہے، وہ نماز جسے چھوڑنا آسان لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے نماز فجر کی، اس کی فضیلت، اس کی برکت، اور اگر کوئی جان بوجھ کر فجر نہ پڑھے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے ہے۔ معجم کبیر حدیث نمبر 1321۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2234۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ پس اگر وہ جاگ کر اللہ پاک کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1142۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے اس نے پوری رات قیام کیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1491۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1144۔ اس کی مذمت اور اس کا عذاب۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید یہ ویڈیو ہماری زندگی بدل دے۔ نماز فجر کیا ہے؟ نماز فجر دن کی پہلی نماز، 2 فرض رکعتیں، وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک۔ یاد رکھیں، یہ صرف 2 رکعت نہیں، یہ ایمان کا اعلان ہے۔ فجر، قرآن کی نماز فجر کی فضیلت۔ قرآن میں نماز فجر کی فضیلت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ فرمایا فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا حاضر کیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، فجر کی نماز میں فرشتے بدلتے ہیں، رات کے بھی دن کے بھی، دونوں جماعتیں گواہی دیتی ہیں۔ سوچئے کیا شان ہے اس نماز کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین۔ نماز فجر کی فضیلت، جنت کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری مسلم۔ دنیا و ما فیہا سے بہتر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ مسلم شریف۔ اللہ کی حفاظت میں حدیث میں آتا ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ ناظرین، جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نور قیامت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ ترمذی شریف۔ فجر کا وقت اندھیرا ہوتا ہے، جو اس وقت اٹھ کر مسجد جاتا ہے اسے قیامت میں نور ملے گا۔ نماز فجر نہ پڑھنے کی سخت مذمت۔ ناظرین، اب ذرا دل تھام لیجئے، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے نماز فجر چھوڑنے والوں کی۔ نفاق کی علامت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء ہے۔ بخاری مسلم۔ اور فرمایا، اگر انہیں معلوم ہو کہ ان نمازوں میں کیا ہے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آئیں۔ شیطان کا پیشاب، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے کان میں اذان ہو اور وہ فجر نہ پڑھے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بخاری شریف۔ یہ حدیث سن کر بھی اگر ہم نہ جاگیں تو ہم خود سوچیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی ناراضگی، جو شخص جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے فجر چھوڑتا ہے وہ اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے، اور جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اس کا انجام کیا ہوگا۔ نماز چھوڑنے کا عذاب، خواب میں دکھایا گیا عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا، ایک شخص کو دیکھا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، پھر سر ٹھیک ہوتا، دوبارہ کچلا جاتا۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا مگر نماز چھوڑ دیتا تھا۔ بخاری شریف۔ قبر کا عذاب، نماز چھوڑنے والا۔ قبر میں تنگی، اندھیرا، وحشت، کیونکہ نماز قبر کا چراغ ہے، نماز چھوڑنے والا اندھیرے میں ہوگا۔ قیامت کے دن ذلت، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر فجر ہی نہ پڑی تو حساب کیسے پورا ہوگا۔ نماز فجر کیسے باقاعدہ ادا کریں؟ سونے سے پہلے نیت، جلد سونا، الارم کے ساتھ دعا، موبائل سائیڈ پر نہ رکھنا، فجر کی اہمیت کو دل میں بٹھانا۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز فجر پڑھنے کے مکمل، صحیح اور مسنون طریقے کے بارے میں، کیونکہ فجر وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے، اور بدقسمتی سے آج سب سے زیادہ غفلت بھی اسی نماز میں کی جاتی ہے۔
آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم وہ بات بھی بتائیں گے جو اگر آپ نے جان لی تو فجر کبھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ نماز فجر کا وقت سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب مشرق کی طرف سفیدی پھیلنے لگے، اور یہ وقت سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ یاد رکھیں، سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز ادا نہیں بلکہ قضا ہو جاتی ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ فجر کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔ نماز فجر کی رکعتیں۔ نماز فجر میں کل 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت فرض۔ یہ وہ سنتیں ہیں جنہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف۔ فجر کی سنت پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ آئیے سیکھتے ہیں 2 رکعت سنت فجر پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نیت۔ دل میں نیت کریں اور زبان سے کہنا بہتر ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت سنت نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ طریقہ: تکبیر تحریمہ کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ شریف، اس کے بعد کوئی ایک سورت مثلا سورۃ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں، قوما میں سیدھے کھڑے ہوں، 2 سجدے کریں، دوسری رکعت بھی اسی طرح پوری کریں۔ قعدہ اخیرہ میں التحیات، درود ابراہیمی، ربنا آتنا، اور اس کے بعد سلام پھیر دیں، تو یہ 2 رکعتیں سنت فجر مکمل ہوئی۔ فجر کے فرض پڑھنے کا طریقہ۔ اب آتے ہیں نماز فجر کے 2 فرض کی طرف۔ سب سے پہلے نیت کی میں نے 2 رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ فرض نماز بھی اسی طریقے سے ہوگی، لیکن چند باتیں یاد رکھیں۔ امام بلند آواز سے قرات کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا، اکیلا پڑھنے والا آہستہ آواز میں پڑھے گا۔ فجر میں مسنون قرات۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طویل قرات فرمایا کرتے تھے، جیسے سورہ قاف، سورہ تکویر، سورہ انشقاق، لیکن عام آدمی مختصر صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ فجر کے اہم مسائل۔ اگر جماعت کھڑی ہو جائے، اگر سنت فجر پڑھ کر جماعت مل سکتی ہو تو سنت پڑھیں، ورنہ پہلے فرض ادا کریں، بعد میں سنت پڑھ لیں۔ اگر فجر کی سنت قضا ہو جائے، سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے قضا کر سکتے ہیں۔ فجر کی سنت بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، عذر ہو تو جائز ہے۔ نماز فجر کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، منافق پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے۔ فجر پڑھنے والے کے لیے دل میں نور، رزق میں برکت، قبر میں روشنی، قیامت کے دن نور۔ میرے بھائیوں، فجر صرف ایک نماز نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے، اور فجر سنبھال لیتا ہے۔ جو فجر سنبھال لیتا ہے، اللہ اس کی باقی زندگی سنبھال لیتا ہے۔ آج نیت کریں، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا عادی بنا دے۔ اور سب سے اہم، اللہ سے سچی دعا، اے اللہ مجھے فجر کا نمازی بنا دے۔ ناظرین، نماز فجر کامیاب لوگوں کی پہچان ہے، اولیاء کی نشانی ہے، مومن کی علامت ہے۔ اگر آج ہم نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو فجر نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ دل بدل جائے گا، رزق بڑھے گا، زندگی سنور جائے گی۔ اے اللہ ہمیں فجر کا نمازی بنا دے، ہماری غفلت معاف فرما، ہمیں نفاق سے بچا، اور قیامت کے دن نور عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے۔
ثواب کی نیت سے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔